کہ عظیم اختر کتنے سپارے سنایا کرتا تھا؟ قاری یاسین صاحب سے ضرور پوچھنا. میں 18 سپارے ان کو سنایا کرتا تھا. امیر صاحب کتنے پارے ایک دن میں کتنے پارے سنایا کرتا تھا؟ ایک دن میں 18 سپارے میں سنایا کرتا تھا قاری یاسین صاحب کو. ابھی تک تو میری اس وقت سے لے کے دوبارہ ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن آپ ان سے ضرور پوچھنا کہ عظیم کتنے سپارے سناتا تھا. 18 سپارے میں سنایا کرتا تھا. 15 سناتا تھا، وہ کہنے لگے تھوڑا سا بڑھ. پھر ایک دن میں نے 15 سنائے الحمدللہ. منزل مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں یاد کروائی تھی. تو جو بھی فیض قرآن مجید کا پھیلا ہے اس میں اس ادارے ہماری اس مرکزی دانشگاہ کا حصہ ہے. میں نے یہاں سے حفظ کیا. کہ میں کیا شے ہوں؟ کیا پدی کا شوربہ. جو آیت وہ ہے نا جس میں رسول اللہ نے صحابی کو 3 دن سے پہلے ختم کرنے سے روکا ہے، وہ مسئلہ بھی آج سمجھ لیں. عنوان تو میں نے آج کے خطبے کو امام القرہ شیخ ادریس اعظم رحمہ اللہ کا دیا ہے، لیکن اس میں باتیں بہت ساری اہم کروں گا آپ سے آج کے اس خطبے میں. وہ ایک مخصوص شخص تھا، اس کو رسول اللہ جانتے تھے. اسے آپ نے فرمایا تھا کہ تو 3 دن سے پہلے نہ پڑھ. وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے 7 دن کا کہا تھا میری استطاعت کو دیکھتے ہوئے، لیکن میں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. آپ نے 6 دن کا کہا، اس نے کہا میں اس سے بھی جلدی پڑھ سکتا ہوں. میں نے 5 دن کا کہا، آپ نے 5 دن کا فرمایا. اس نے کہا میں اس سے بھی زیادہ جلدی پڑھ سکتا ہوں، آپ نے فرمایا 4 دن میں پڑھ لیے. اللہ کے رسول طاقت بڑی ہے، اس سے بھی جلدی پڑھ سکتا ہوں. فرمایا پھر 3 دن سے پہلے نہ پڑھنا. فرمانے لگے کہ میری زندگی میں وہ دن آیا کہ میں اللہ کے رسول کی وہ بات مان لیتا جس میں نبی سے فرمایا تھا کہ 7 دن سے پہلے مکمل نہ کرنا، چونکہ پھر میرے لیے مشکل ہوتا تھا. میرے لیے 3 دن میں وہ ایک مخصوص شخص کو مسئلہ بتایا تھا. ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھ لیا شاید اللہ کے رسول نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ 3 دن سے پہلے مکمل نہیں کرنا. نہیں. 3 دن سے پہلے جو مکمل کرنا ہے اس پہ اللہ کے رسول نے پابندی نہیں لگائی. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیں. فرمایا غصہ نہ کیا کر. وہ غصہ کرتا ہی بہت تھا. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کہتے ہیں جی غصہ حرام ہے، حرام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرماتے تھے. غصے کا رخ اگر غلط ہو تو پھر حرام ہے، ورنہ غصے کے بغیر تو نتیجہ ہی نہیں ملتا. غصے کے بغیر تو رکاوٹ ہی دور نہیں ہوتی. اور اگر چنگی چیز پہ غصہ ہے، اسی غصے کو غیرت کا نام دیا جاتا ہے. غیرت کیا ہوتی؟ غیرت وہ غصہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی حدود کو، ایک بندہ اشارہ کراس کرتا ہے، اشارہ توڑ کے آپ پہلے کھڑے ہیں، پہلے آگے آ جاتا ہے، آپ کو اس پہ جو غصہ آتا ہے وہ غیرت ہوتی ہے. اس کو آپ نے روکا کہ غصہ نہ کیا کر، اس کا مطلب ہے کہ غصہ کرنا ہی نہیں. وہ یہ کام کرتا تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. جو کوئی زیادہ ہنستا تھا اسے فرمایا زیادہ ہنسا نہ کر. جو کبھی روتا ہی نہیں تھا اسے فرمایا تو رویا کر. تو یہ بھی اسی قبیل سے ایک رحمت کائنات کی بات تھی کہ اس مخصوص صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تو 3 دن سے پہلے مکمل نہ کر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے. اور یہی بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی آتی. امام شافعی رحمہ اللہ بڑے بعد کے امام ہیں، یہ رمضان کے مہینے میں ایک دن کے اندر 2 قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے. ایک دن اور رات کے اندر کتنے قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے؟ 2 قرآن مجید. آپ سب نے، ہمارے ملتان کے ایک بزرگ ہیں شریف چنگوانی صاحب، بزنس مین آدمی، بڑا اللہ نے پیسہ دیا ہے، مولوی، لیکن اللہ تعالیٰ جب مہربان ہو جائے دین کے ساتھ پیسہ بھی دے دے. بے تاشا پیسہ ہے ان کے پاس، اللہ اور برکت دے. ان کے پاس میرا ایک مرتبہ بیٹھنا ہوا نجی محفل. میں بزرگوں کے پاس خاص محفل میں بیٹھتا ہوں تو ان سے کچھ باتیں بھی ضرور پوچھتا ہوں. انہوں نے مجھے اپنی بات خود بتائی کہ 25-30 قرآن مجید رمضان میں خود مکمل کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اظہار نہ ہو جائے. میں نے ایک مثال 1 دن کے پاروں کی آپ کے سامنے رکھی ہے. پھر انہوں نے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے دوست تھے شیخ عبد الرزاق، کہتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہر کسی سے بات ختم کر دیتے تھے.
40 40 45 45 قرآن مجید رمضان کے مہینے میں مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کروائی، قرآن مجید کی حفاظت کروائی، اور اس کے لیے جن شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے چنا وہ شخصیات بڑی بلند قامت شخصیات ہوئی۔ پھر اللہ نے اس کی سند کا سلسلہ جو ہے اسے محفوظ فرمایا۔ میں آپ کو ایک بڑی لطیف بات بتلاتا ہوں، اگر آپ سمجھ سکیں پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو اپنے اساتذہ کا نام بتلاتا ہوں کہ کس طرح ہم نے قرآن سیکھا اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک کس طرح ہمارا نسب پہنچتا ہے۔ حضرت امام القراء شیخ ادریس العاصم، جن کی بدھ کے دن وفات ہوئی، اللہ قبر منور فرمائے، وقت کے امام تھے، مہمان نواز تھے۔ قرآن مجید 48 سال قرآن مجید ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھایا، اپنے مدرسے میں نہیں، انتظامیہ کے مدرسے میں، اور ان کی تنخواہ کا اگر میں یہاں تذکرہ کروں تو شاید آپ رونے لگ جائیں، میرے سمیت آپ رونے لگ جائیں۔ ہمیں بھی کسی دوسرے ذریعے سے پتہ چلا کہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، اور قرآن مجید کی تدریس جب کرتے تھے تو خوشبو لگا کے غسل کر کے آتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں قرآن مجید کی محفل میں بغیر خوشبو اور غسل کے نہیں آتا۔ اس طرح ایکٹیو ہو کے بیٹھتے، اور ہم دیکھتے کہ اتنی بڑی درسگاہ، اور باہر بازار میں چلے جاتے تو شیخ محترم کی آواز دیواروں سے باہر جایا کرتی تھی، اتنا اونچی آواز سے پڑھاتے۔ ادغام ہے، اقلاب ہے، یہاں آپ اجرا کیجئے، بیان کیجئے، سنایا جاتا، پڑھا جاتا، مستمر راہ شد ہے، اسے باریک کیسے کرنا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اوجو کیا ہیں، ایک ایک حرف کی جو ادائیگی۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن انہوں نے بات بیان فرمائی، بعض بندوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سند کس طرح یہ لوگ محفوظ کر لیتے ہیں، درمیان کے جو نام ہیں ان کو کیا پتا کہ وہ کون ہے۔ وہ بات آپ کو میں بڑے آسان انداز میں سمجھانے لگا ہوں، تاکہ میرے عزیزوں آپ بھی یہ کوشش کریں کہ آپ کا بھی کوئی ایک آدھ بچہ ایسی درسگاہ میں بیٹھ کے ایسے مشائخ سے دین حاصل کر لے کہ آپ کے پاس رسول اللہ کا وہ دین اس نام سے پہنچے جو نام رسول اللہ تک پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ایک مجلس میں ہمیں ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ ہمارے استاد گرامی تھے شیخ عبد الفتاح المرصفی، یہ عربی تھے، مصر کے تھے۔ تو ان کے ایک استاذ حضرت عبد الفتاح المرصفی کے استاذ وہ وہاں تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا۔ عبد الفتاح مرصفی شیخ ادریس اعظم کے استاذ ہیں، جو ہمارے استاد ہیں، جن سے ہم نے قرآن سیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا اپنے شیخ کے پاس، تو میرے شیخ کے پاس میرے شیخ کے استاد تشریف لائے۔ انہوں نے عبد الفتاح کو بیان کیا اپنے شاگرد کو کہ ایک مرتبہ اسی طرح محفل لگی ہوئی تھی، اس محفل کے اندر میں اپنے شیخ کے پاس موجود تھا۔ یہ بات بیان کر رہے ہیں عبد الفتاح کے استاذ کہ میں ایک مجلس میں موجود تھا اپنے استاذ کے پاس، تو ان کے پاس ان کے استاذ تشریف لائے، تو انہوں نے یہ بات بیان کی۔ انہوں نے عظیم اختر، ادریس اعظم، عبد الفتاح کے استاذ، انہوں نے اپنے استاذ کی مجلس میں اپنے استاذ کے استاذ سے ان کے استاذ کی بات سنی، اور یہ بات سن کون رہا ہے؟ میں۔ شیخ ادریس اعظم جو بات اپنے کانوں سے سن کے مجھے بتلا رہے ہیں، وہ بات مجھ سے 350 سال دور ہے۔ کتنے 100 سال؟ 350 سال۔
اور 350 سال جو بات مجھ سے پیچھے ہے وہ میرے سامنے ایسے ہے جیسے وہ شخص خود کر رہا ہے، چونکہ مجھے جس شخص نے سنائی ہے اس نے اسے خود سنی ہے جس سے وہ پیش آئی ہے۔ ہمارے ہاں نسب محفوظ ہوتے ہیں پورے کے پورے۔ میں نے حضرت شیخ سے پڑھا قرآن مجید، تجوید پڑھی، سبا پڑھی۔ ان دنوں میں ثلاثہ پڑھ رہا تھا، یہ قراءت سبا، یہ قراءت کی ٹرمز ہیں، انزل القرآن ولا سبت احرف۔ علم کی دنیا اسے واقف ہے۔ آج کے جمعے میں بہت زیادہ آپ کا فائدہ نہ ہو تو آپ کو کم از کم یہ معلوم ہوگا کہ یہ بھی کوئی علم کی کوئی قسم ہے جو قرآن مجید کے حوالہ سے ہے۔ اتنا ذہن میں آ جائے تو انسان کے دل میں خیال اٹھے کہ یار ممی آدھے بچوں کو تجوید تے قراءت پڑھاواں، اور اس کے دل میں یہ شغف پیدا ہو کہ وہ یہ سن کے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کر دے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ پیغام اللہ کے فضل سے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ ہمیں اس دین کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، کسی کو کوئی پہچان نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہم کن کی نسل ہیں، 2-4 والدین کے ناموں کے بعد ہمیں اپنے ناموں کا معلوم نہیں۔ ایس دور جیڑا رائی ہے وہ قسم جا کے کہہ سکتا کہ میرے پچھلے بھی سارے رائی سن، کوئی سند نہیں۔ جیڑا جٹ ہے وہ قرآن سر تے لا کے کہہ سکتا کہ اسی نسلی جٹ ہیں، تینا چاہتا تو نہ آتا ہوئے گا، تو انہوں پتہ ہی نہیں ہو کوئی بھی ہو۔ لتعارفوا، یہ صرف پہچان ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ میں نے حضرت شیخ القرہ ادریس اعظم رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ سے قرآن مجید سیکھا۔ انہوں نے شیخ اظہار احمد سے پڑھا، ان کے سامنے زان میں تلمذ طے کیا۔ انہوں نے اپنے استاد عبد المالک سے پڑھا، یہ بہت بڑے استاد تھے، مکہ میں بھی رہے۔ انہوں نے پھر عبداللہ مکی سے پڑھا۔ انہوں نے آگے شیخ ابراہیم سعد سے، یہ مصری تھے، ان سے پڑھا۔ انہوں نے حسن بدیر سے پڑھا۔ حسن بدیر نے الشیخ متولی سے پڑھا۔ یہ جو شیخ متولی ہیں ان کی بات تھی جو حضرت شیخ اس مجلس میں بیٹھے سن رہے تھے، جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 350 سال پرانے شخص کی بات میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ شیخ متولی نے الشیخ احمد الدری ان سے پڑھا۔ الدر یہ موتی ہے، موتی کی طرف نسبت ہے۔ یہ جتنے میں نام لے رہا ہوں یہ سب مشائخ کی کتابیں موجود ہیں، ان کا زمانہ موجود ہے، ان کے تلامذہ موجود ہیں، ان کی تحقیقات موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد احمد سلمونہ، امام تھے بڑے، ان سے پڑھا۔ انہوں نے الشیخ ابراہیم العبیدی ان سے سیکھا۔ انہوں نے الشیخ عبد الرحمن الاجہوری، یہ بھی بہت بڑے فنان تھے، قرآن مجید کے ماہر تھے، ایک ایک لفظ پہ نظر تھی، ان سے سیکھا۔ اجہوری رحمہ اللہ نے الشیخ احمد البقاری ان سے پڑھا۔ احمد البقاری سے محمد البقاری نے سیکھا، اور محمد البقاری سے الشیخ عبد الرحمن الیمنی، امام یمنی کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے امام بقاری سے پڑھا۔ اور امام یمنی نے اپنے والد الشیخ شہازہ الیمنی ان سے سیکھا۔ الیمنی نے امام ناصر الدین الطبلاوی ان سے پڑھا۔ امام طبلاوی نے شیخ زکریا انصاری، وقت کے امام گزرے ہیں، ان سے سیکھا۔ انہوں نے رضوان العقبی، ان سے قرآن مجید کے علوم و فنون قراءت پڑھی۔ انہوں نے محقق محمد بن محمد جزری، امام جزری کی کتاب ہے مقدمہ جزریہ، جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ تم تجوید پڑھانا شروع کرو۔ میں تجوید پڑھانے والا، میرا سکیجول نہیں کہ میں تجوید پڑھانے والا مجود ہوں، لیکن حضرت نے مجھ سے شروع کروائی۔ اور یہ جو مقدمۃ الجزری یہ عربی زبان کے اندر شعروں میں ہے، عربی زبان کے اندر شعروں کے اندر ہے۔ اس کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے کے اصول بیان کیے گئے۔ کتنا پیچھے میں گیا ہوں، اور امام جزری کی کتاب سے ہر وہ شخص واقف ہے جس نے تجوید و قراءت پڑھی۔ اور ان کی کتاب، اس سے پہلے ہم حضرت شیخ کی اردو کے اندر کتابیں پڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہفتے یا سوموار کے دن سے میں خود اپنی جو تجوید کی کلاس ہے اس کو مقدمۃ الجزری کی تدریس شروع کر دوں گا۔ امام محمد الجزری رحمہ اللہ نے
الشیخ عبد الرحمن بن احمد سے پڑھا جو امام بغدادی ہیں، ایک حدیث والے ایک قرات والے۔ امام بغدادی رحمہ اللہ نے الشیخ احمد سے پڑھا المعروف بالصائغ، انہوں نے الشیخ علی بن شجاع ان سے پڑھا، یہ امام شاطبی کے داماد، اور انہوں نے امام شاطبی سے پڑھا۔ امام شاطبی قرات کے اندر امام بخاری سے بڑے امام ہیں، یہ آنکھوں سے نبینا تھے۔ ان کی کتاب ہے شاطبی حرز الامانی ووجہ تہانی، اتنی موٹی کتاب ہے، اور ہر شعر را لام الف پہ ختم ہوتا ہے پوری کتاب کا، اور اتنی کمال کی وہ شاعری ہے کہ دنیا کے مشکل ترین علوم قرات اماموں کے نام انہوں نے اس کتاب میں بیان فرمائے۔ اس کا آغاز وہ اس جملے سے کرتے ہیں، بدأت فی النظم اولا تبارک رحمانا رحیما و موئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدی الی الناس مرسلا۔ یہ جو لام الف آگے آ رہا ہے ان کی ساری کتاب کے اندر یہ شعر ہیں، اور ان شعروں کے اندر وہ قرات کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ یہاں اس لفظ کو قولا پڑھنا ہے، اس کو وضوحے پڑھنا ہے، اس میں امالہ کرنا ہے، اس میں تقلیل کرنی ہے، قنبل نے ایسے پڑھا ہے، بزی نے یوں پڑھا ہے، کسائی یہ کہتے ہیں، یعقوب نے یہ کہا ہے۔ جتنے قرات کے امام ہیں ان تمام قرات کے اماموں کے نام اور ان سے روایت قرات جو ہیں ان کو منقول کیا ہے امام شاطبی نے جو آنکھوں سے نبینا تھا۔ اتنا بڑا امام جو اتنے ناموں کے پیچھے جانے کے بعد آ رہا ہے، ان کی کتاب امام شاطبی کی حضرت امام القرہ سے الحمدللہ ہم نے پڑھی، اور اس کتاب ہمارے ساتھ ایک نبینا شخص ہوتا تھا افغانستان کا، اس کو یہ زبانی یاد تھی، وہ زبانی شعر سنایا کرتا تھا۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ ان کے پاس لنگڑا لولا نبینا جو بھی آتا وہ اس کو داخلہ دیتے تھے۔ میں ایک دن مدرسے میں گیا، خوشبو خوشبا لگائی، اسی طرح انگوٹھی شوٹھی پہنی، اللہ تعالیٰ نے حضرت کی محفل میں مجھے اکرام عطا کر رکھا تھا، تو تلامذہ اور وہاں کے جو اساتذہ تھے وہ بھی مجھے عزت دیتے تھے، استاد جی شفقت کا ہاتھ رکھتے تو استاد جی کے پیار کو دیکھ کے وہ بھی مجھ سے محبت کرتے کہ حضرت اس کو پیار دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک لڑکا دیکھا، اتنی بڑی بڑی اس کی آنکھیں، اتنی موٹی موٹی، میں ڈر گیا اس کو دیکھ کے، میرے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا، اللہ سونے تیری مہربانی ہے، تو سانو کیڈا سونا بنایا۔ میرا نا جسم کمب گیا ایک دفعہ دیکھ، آپ بھی دیکھیں تو آپ بھی ڈر جائیں۔ میں کہا استاد جی یہ تہاڈا ہی حوصلہ ہے، تسی اینوں داخلہ دے دیتا ہے، یہ کسی ہور مدرسے جاوے تے اینوں کوئی مدرسے والا داخلہ نہیں دے گا، انا سی۔ تے استاد جی نے بچے دی ڈیوٹی لائی ہوندی سی کہ اینوں لیاؤ، فلاں کھواؤ، اے کرو اے کرو۔ امام شاطبی تو گل چلی ہے کہ بھی نبی نہ سن۔ ساری آندے نے او مولوی آ حفصہ نو کھانا کھواؤ، وہ پھر لے جاندے انہاں نو کھانا کھواندے، استاد جی انہاں دا پورا اہتمام کردے، تے اکھاں تو نبینا تے اکھاں اودیاں اللہ معاف کرے ایویں جویں باہر ہی اللہ نے بنایا۔ میں اپنے دل دی کیفیت بیان کردا کہ میں اللہ دا شکر ادا کیتا تے جدوں اچانک میں انہوں ویکھا میں ڈر گیا۔ گجرات میرا ایک پروگرام تھا، بہت بڑا بدماش قاتل شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے رہائی دی، اسے ہدایت مل گئی، اس نے میری کہیں گفتگو سنی تو اس نے بندوں کے ذریعے سے مجھے ڈھونڈ لیا، کہا وہ منڈے نو سدو یار، میرا دل کردا میں اودیاں گلاں سنا۔ انہیں پیسیاں چ نواتا سانو، جا کے بیٹھے تو وہ تعریفیں شروع ہو گیا، کہن لگا قاری صاحب اسی تاں انے سی، سانو اکھاں ہی ہن ملیاں۔ ایک منڈا پڑھ کے آیا لاہوروں، انہیں تاں ساڈے دکھ دور کر دیتے، سانو قرآن سکھاتا، ساڈی مسجد رونق لگ گئی، ساڈی مسجد آباد ہو گئی، سانو قرآن پڑھنا آ گیا، ساڈے بچیاں نو ہے پتہ لگ گیا، او دی زبان منہ چ نہ پوے تے گلاں کردا کردا آندا شیخ او تہاڈی بڑی عزت کردا ہے، تو آندا سی جدوں شیخ ہون تے جلسے چ رش ہونا تے مینوں گھرے سد لیں تے جے تانوں اجازت ہوے وقت ہوے تے میں سداں انہاں نوں۔ میں کہا جی ضرور سدو، میں بھی ملنا چاہنا۔ آپ یقین مانیے یہ وہی لڑکا تھا جس کو میں حضرت شیخ کے پاس دیکھ کے ڈر گیا تھا، اوہی نبینا۔ کہاں سے کہاں چلی اور کہاں یہ فیض پھیلا، اتنی بڑی بڑی خیر کے کام۔ وہ اندر جدو انٹر ہویا نا، انہیں میرے ساتھ مینوں پہچان لیا نا، میں بولیا نہیں، کہندا شیخ صاحب ادھر بیٹھے نے۔
انہوں صفحے تک کتاباں دے یاد ہونے بچنے کہنا فلاں تحبیر و تجوید حضرت شیخ کی کتاب ہے، فلاں صفحہ کھولو فلاں باب پڑھنا شروع کرو، فلاں صفحہ کھولو فلاں باب شروع کرو، نام لے کے صفحے باب نام یاد، یہ کتابیں زبانی یاد۔ انہیں کہا انہیں تا اسی انے ساں، انا اے نہیں، انے اسی ساں، یہ جڑے اسی علوم و فنون چ پئے ہوئے نا انہوں نے کوئی نہیں جانتا۔ امام شاطبی آنکھوں سے نبینا تھے، ان کی کتابیں اس کے اوپر حضرت شیخ کا بڑا کام ہے، دنیا کے اندر سیکھی سکھائی اور پڑھی پڑھائی جاتی ہیں تجوید و قرات پہ۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے امام ابی الحسن علی بن حذیل ان سے قرات سیکھی، انہوں نے ابی داؤد سلیمان بن نجاح سے سیکھا، سلیمان النجاح نے ابو عمر عثمان الدانی، یہ ہیں علامہ دانی۔ علامہ دانی وہ امام نے کہ جنہ نے سند نال ثابت کیتا ہے یہ اعراب کی ہونا ہے، اعراب کی ہونا ہے۔ میں قرآن مجید دیا جائے تو میں تانوں ذرا گل سمجھاواں جمعے چ ایک قرآن بیٹے جیسے قرآن پکڑاؤ الماری سے، یعنی اعراب کے ساتھ سند ہے۔ علامہ دانی رحمہ اللہ کی بعض کتابوں کا تعارف حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ نے آخر عمر میں مجھے کروایا، پڑھایا باقاعدہ۔ مثال طور پہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین بعض قرآن مجید سے الف نہ لکھیا ہے تے بعض الف نہیں ہوندا، اتنے کھڑی زبر ہوندی ہے۔ یہ جڑی گل ہے نا یہ علامہ دانی نے سندن ثابت کیتی ہے کہ میں فلاں کو اونے فلاں کو اونے فلاں شیخ کو سنیا کہ رأیت فی مصحف عثمان، حضرت امام عثمان صحابی رسول، ان کا مصحف جس پہ وہ تلاوت کیا کرتے تھے، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یکتب مالک یوم الدین بغیر الف، کہ اس مصحف وچ اس نسخے دے وچ مالک یوم الدین الف تو بغیر لکھیا ہویا ہے۔ ایک ایک چیز دا اعراب سند نال، اور انہاں دیاں کتاباں موجود نے علامہ دانی دیاں، اینو کہندے نے رسم، اور رسم تے اس وقت روئے زمین چ سب تو بڑا ملکہ شیخ صاحب کو کہ کیڑا لفظ جیڑا ہے یہ قرآن مجید نام ہی ہون انہوں نے پتا سی پورے قرآن مجید میقات الف ہونا ہے کہ نہیں، ایتھے واو ہونی ہے کہ نہیں، انہوں نے پورا پتا سی۔ ملکہ تامہ جنہوں اسی رسم دی حفاظت آنے ہیں، وہ مینو فرماؤندے ہوندے سی ایک دکتورہ تو اسلام آبادوں لے آئے، ایک دکتورہ تینوں میں رسم چ کرا دینا۔ تو میں نے رسم کے بارے ان سے بعض چیزیں سیکھیں، جن چند چیزوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے درمیان مجھے بے تحاشائی عزت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا انہوں کچھ بنیادی گلاں استاد جی نے کول با کے دسی ہیں۔ میں حضرت کے پاس جب جاتا تو میں ان کے بیڈ میں ہی سو جاتا ساتھ ان کے، پڑھتے پڑھتے وہ کہتے ایتھے لیٹ جاؤ۔ تو بیٹوں سے بڑھ کے یہ علامہ دانی ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو تعارف کروا رہا ہوں، اور بڑا آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ یہ جڑے علوم و فنون دے شہزادے ساڈے سامنے ہوندے نے ماڑی موٹی شے نہیں، انہاں دی قدر کرنا ساڈی کڈی وڈی ذمہ داری۔ ایویں لائٹ نہ لیا کرو، انہاں چیزاں نو سمجھنا اور انہاں نو سیکھنا، انہاں دی حفاظت کرنا، یہ اللہ نے کو چند لوگ ہی چنے ہوندے نے۔ حضرت شیخ چلے گئے، پہلو انیاں چ کانا راجا ہوندا سی، ہن پیچھے انے نے نیرے اللہ دی قسم۔ عام بندے نو کی معلوم ہے، ککڑ نے دانا ماریا، چونج ماری نا ہیرا سی، انہوں لگی سی بھوکھاں دا کاش کتے کنک دا دانا ہوندا، انہوں کی پتا شے کی ہے۔ چمگادڑ نو کی پتا سورج کی، او دی اکھ ہی بند ہو جاندی۔ چمگادڑ دی اکھ سورج نو نہیں ویکھ سکتی، سورج نو ویکھن نو کو اکھ بھی تے چاہیے نا۔ اکھ چ بڑا فرق ہوندا ہے۔ حضرت فرماندے سن کہ اکھ ابو جہل دی بھی اکھ ہے تے صدیق دی بھی اکھ ہے اکھاں نے دونوں پر فرق بڑا ہے۔ فرق علامہ دانی انہاں دی میں تانوں گل سنائی کہ انہاں دیاں کتاباں ساڈے کولے موجود نے، تے استاد جی نے مینوں پی ڈی ایف چ بھیجی، باہروں منگاونی مشکل سی، تے فرماون لگے یہ صفحے کڈ لا، ایک آپ دے لئی کڈ لا تے ایک میرے لئی کڈ کے بھیج دے۔ علامہ دانی رحمہ اللہ نے الشیخ حسن طاہر بن غلبون سے پڑھا، انہوں نے الشیخ ابو العباس سے پڑھا،
انہوں نے عبید بن صباح سے پڑھا. عبید بن صباح نے امام حفص جنہ دی قرات اسی پڑھتے ہیں, جڑی اسی اتنے نماز قرات پڑھتے ہیں نا پاکستان یہ روایت حفص سے ایک ہی ہے, بس اس پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ الدین جڑا ہے نا یہ لمٹ متعین ہے کہ کنا لمحہ کرنا ہے. اینو مد آندے نے, مد دی مقدار کنی, 1 الف 2 الف 3 الف. یہ مقدارات اسی اونیاں ہی کرانگے جنیاں امام حفص نے کیتیاں. دوجیاں قرات ملکاں چ پڑھیاں جاندیاں نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ روایت حفص نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دوسریاں قرات نے, یہ روایت حفص نہیں. جڑی اسی اتنے پڑھتے ہیں کی ہے یہ روایت حفص ہے ساڈی. یہ اسی پہنچ گئے ہوں امام حفص تک. اسی تا کئی سال لائے نے قرآن مجید نو پڑھنا کداں کداں ہے. یہ سکھن دا کورس سی 11 سالاں دا ہے, درس نظامی نہیں. کنے سال؟ 11 سال. 7 سال تا حضرت شیخ خود پڑھاؤندے سی. 7 قرآن مجید دیاں قرات یہ ایویں حفاظت نہیں, اللہ بندے بھائے نے. امام حفص تک میں آپ کو لے گیا ٹائم پورا ہونے سے پہلے. امام حفص نے امام عاصم, یہ بہت بڑے امام تھے, یہ تابعی تھے. امام عاصم تابعی تھے. تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابی کا شاگرد ہو. امام عاصم رحمہ اللہ رحمت واسعہ نے ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب ربیہ یہ نبینا تھے, ان سے پڑھا. اور ابو مریم زبیر بن حبیش سے پڑھا. حباشہ اسدی رحمت اللہ علیہ, 3 بڑے مشائخ ان کے نام ہیں, ان سے قرات سیکھی. ابو عمر سعد بن شیبانی کوفی سے قرات حاصل کی. مذکورہ تینوں حضرات یہ بڑے تابعین میں سے ہیں. تو ان تابعین نے تینوں حضرات نے جن کے شاگرد ہیں آگے امام عاصم, انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرات پڑھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت حارث ابن حسان. یہ رسول اللہ کے وہ صحابہ ہیں جو قاری تھے, جن کے پاس قرات کا علم تھا. ان صحابہ سے ان 3 تابعین نے پڑھا. ان 3 تابعین سے عاصم نے, اور میں نے اپنے سے شروع کیا تھا, اور ان تینوں صحابہ نے امام الاولین والآخرین سید الکونین سید الہدا خاتم النبیین صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پڑھا. حضرت جبریل علیہ السلام یہ اللہ سے لے کے نازل ہوئے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه. عزیزو ساتھیو, یہ بات سمجھو اور جانو کہ جب ان علوم کی ٹینشن لینے والے پڑھنے پڑھانے والے نہیں رہیں گے, رحمت کائنات کی پیشین گوئی ہے, اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کی بساط لپیٹ دیں گے. اس معاشرے میں احساس کی کمی ہے, اور ترجیحات میں دنیا غالب آ چکی ہے. ہم جتنا مرضی روتے رہیں اس نے غالب آنا ہے, چونکہ جب یہ دنیا غالب آئے گی تو کائنات نے ختم ہونا ہے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ ایک نہ ایک دن کرنا ہے. تو اس سے پہلے یہ چیز ہونی ہے کہ دنیا کی محبت دین کے پیار اور محبت پہ غالب آنی. علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی سے دین پڑھو تو دیکھو اس کی سند کہاں سے آئی. وہ ایویں تریا پھردا کہ تو 3 سال اتھے لا اتھوں پج. ساڈے یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ گل کرنی آ گئی, ممبر تے کھڑو گئے, عوام نو رواتا واہ واہ سبحان اللہ سن لئی, خطیب مشرق و مغرب خطیب جنوب و شمال دے لقب لگ گئے نال,
ممبر و محراب تے قبضہ انہاں جاہلاں نے جما لیا. یار یہ دسیاں انہوں کو دل چ خیال تو آئے گا نا